مسیح یسوع میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو. میں آفتاب گل مسیح نیوز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب آج میں آپ کو شاہد مشتاق آصف صاحب کے ساتھ ملواتا ہوں اور سربراہ پاکستان مسلم پارٹی جناب اسلم پرویز سوترا صاحب سے ہم مشتاق بھائی سے پوچھیں گے کہ آج جو سینٹری ورکروں کے حوالے سے جو ان کی بات ہوئی ہے سربراہ پاکستان مسلم پارٹی کے ساتھ کیا ہوئی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں وہ. جی آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بزرگ میرے والد صاحب کے بھائی ان کے دیرینہ دوست سوترا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کی مہربانی انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یہ اپنے دل میں درد رکھتے ہیں سینٹری ورکرز کے لیے. اسی درد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں. میری عزت افزائی انہوں نے کی ہے اور ہم نے مل کر سینٹری ورکرز کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک منظم جدوجہد کریں گے. کیونکہ پہلے بھی جدوجہد تو ہم اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں لیکن سسٹمیٹیکلی نہیں ہے, آرگنائز کر کے نہیں ہے. تو سوترا صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی سرپرستی کروں گا. ان کے تجربے سے ہم مستفید ہوں گے. ہم ان کے جو پچھلی تحریکیں انہوں نے چلائی ہیں ان ساری باتوں سے ہم فیض حاصل کریں گے اور ان کی نگرانی میں ان کی زیر سرپرستی ہم باقاعدہ منظم ہو کے سسٹمائز ہو کے آرگنائز ہو کے ہم اس جدوجہد کو شروع کریں گے. کیونکہ سینٹری ورکرز کے جو ایشوز ہیں نا وہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے, پورا ایک انبار لگا ہوا ہے. اور میرے خیال میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی شعبے میں کسی سرکاری محکمے میں کسی جگہ پر بھی اتنا استحصال نہیں ہے, اتنی زیادتیاں نہیں ہیں جتنی سینٹری ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور جتنی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ بدماشی بڑھی ہوئی ہے. تو ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ نہ ہوں. جب یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہماری طاقت بہت بہتر ہو جائے گی اور ہم بہتر طور پہ کام کر رہے ہیں. جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ پاسٹر یونس صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بھائی صاحب اسی میں آپ کی سلامتی ہو. میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خدا آپ سب کی برکت دے. میں تمام مسیحی نوجوانوں کے لیے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسیحی سینٹری ورکر ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم مل کر یہ کام کو انجام دیں گے اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تو خدا آپ سب کو کامیاب کرے گا. جی ناظرین سربراہ پاکستان مسلم پارٹی جناب اسلم پرویز سوترا صاحب سے ہم بات کریں گے اور آج ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حالات جیسے بھی ہوں, کرونا وائرس ہو, ملک کے اندر مختلف بیماریاں ہوں, اپنے آپ کو گندہ کر کے ملک کو صاف کرتے ہیں تو آخر ان کے ساتھ ہی ناانصافیاں کیوں کی جا رہی ہیں. جی سر. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں بےحد مشکور ہوں سویپر یونین کے صدر شاہد مشتاق آصف صاحب اور بڑے سینئر رہنما پاسٹر یونس صاحب جنہوں نے آج یہاں اہتمام کیا کہ ہم مل کر سینٹری ورکروں کے متعلق گفتگو کریں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. جب ہم نے گفتگو کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں سرکاری محکموں میں واحد سینٹری ورکر ایسا مزدور ہے اس کے سارے حقوق جو ہیں مکمل طور پر غصب کر لیے گئے ہیں. بر وقت اس کی ریٹائرمنٹ, اسے بر وقت صحت کی بحالی کے لیے علاج معالجہ کی سہولت, جو لوگ بطور سینٹری ورکر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے وفات پا جاتے ہیں ان کے بچوں کو ان کی جگہ نوکری دینا, یہ سارے انبار لگے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 7,000 کے قریب عارضی سینٹری ورکر ہے جو کئی سالوں سے 8 10 سال سے جو ہے متواتر چلے آ رہے ہیں. ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا. اگر انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا تو آنے والے کل میں اگر وہ دوران سروس وفات پا جاتے ہیں کسی حادثے کی شکل میں, کسی بیماری کے باعث, تو ان کے بچوں کا تحفظ کون کرے گا؟ حکومت کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر ان سینٹری ورکروں کو جو خود کو گندہ رکھ کر دوسرے شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کر رہے ہیں, ان کے بچوں کے تحفظ کے لیے انہیں فوری طور پر مستقل کیا جائے اور
मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसमें से निकली है वासा। ये जो वासा वाले हैं उन मज़दूरों को इलाज मुआवजा के लिए एज से लेकर 16 तक सबको इलाज मुआवजा की सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन जिस डिपार्टमेंट से वो निकला है जिसमें तकरीबन 15,000 से ज़्यादा सेंटी वर्कर लाहौर में काम करते हैं, उनके पास डिस्प्रीन उनको देने के लिए उनका महकमा जो है वो तैयार नहीं। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को इस तरह से नहीं रखेंगे जिस तरह से हम अपनी ज़ात के लिए सब कुछ चाहते हैं, उसी तरह उनके लिए नहीं चाहेंगे, तो इस सारे निज़ाम को फिर लोग सरेआम कहेंगे कि जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हम हर जगह पर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्रिश्चियन सेंटी वर्कर है या क्रिश्चियन कोई भी मुलाजम है किसी भी डिपार्टमेंट, मुकम्मल तौर पर मजहबी तौर पर उसे निशाना बनाया जाता है। ये जुल्म है। इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि स्वीपर यूनियन और दूसरी बाकी यूनियन जो हैं उन सब को भी हम दावत देंगे कि वो आएँ। हम एक ऐसा अलाइंस बनाते हैं, ऐसा एक प्लेटफार्म बनाते हैं जहाँ पर हम सब इकट्ठे होकर उन लोगों के लिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे, जो पसमानदगी का शिकार हैं और 8 घंटे की बजाय उनसे 12-12 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है, उनकी आवाज़ बने। अगर हम उनकी आवाज़ बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है कि उस शख्स को जो बेयारो मददगार है, उस शख्स को जो बेवसीला है, उसके लिए वसीला बनना इससे बड़ी कोई इबादत या खिदमत नहीं है। हम बिल्कुल मुत्तहिद करेंगे सब लोगों को। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान प्लेटफार्म मुहैया करेगी कि सब वर्कर, सब ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट सेंटी वर्कर के लिए बोझ रखते हैं कि उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, उन सब को मैं दावत देता हूँ कि आएँ, हम सब इकट्ठे हों। हम सब नौजवानों की तरबियत करेंगे और इंतज़ामिया के हर उछले हथकंडे जो सेंटी वर्कर मज़दूर के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने हम खड़े होंगे और मज़दूरों को उनका हक़ दिलाएंगे। खुदावंद के फजल से ये तहरीक जो हम शुरू करने को है, जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, मज़दूरों के बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब ने सेंट्री वर्करों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की भरपूर मजम्मत की और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त फिलफौर हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं उनके हकूक़ उनको दिलवाए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब गिल, ज़िला कचहरी, लाहौर।